ہم پشاور سے کراچی نئے شفٹ ہوئے تھے۔ والد صاحب سعودی عرب میں تھے اور بڑے بھائی دبئی میں۔ ہمارا چمڑے کا کاروبار تھا، اس لیے گھر میں پیسے کی فراوانی تھی۔ ہم بچپن سے ہی پشاور میں رہتے تھے، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی نے پاکستان آ کر ہماری کراچی میں شفٹنگ کروا دی تھی۔ کراچی میں ہمارا آدھے سے زیادہ ننیال رہائش پذیر تھا، اس لیے امی کراچی آ کر بہت خوش تھی۔ اب پاکستان میں صرف میں اور میری والدہ رہتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میری تھی۔ ہم نے زمزمہ کے علاقے میں ایک فلیٹ خریدا تھا، جو کہ 5ویں منزل پر تھا۔ شروع میں تو مجھے لفٹ میں بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ ہمارا پشاور میں زمینی گھر تھا، لیکن 2 مہینے میں مجھے بھی لفٹ کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پشاور میں ہی پاس کر لیا تھا، اس لیے کراچی آتے ہی میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرے والد صاحب پشاور کے پٹھان اور والدہ کشمیری تھی، اس لیے ہم دونوں بھائیوں کو اللہ پاک نے بہت حسن عطا کیا تھا۔ کراچی آ کر میں اور امی بہت بور ہونے لگے، اس لیے امی اکثر ہفتوں کے لیے نانی کے گھر چلی جایا کرتی، لیکن میں پڑھائی کرنے کے لیے اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر پر ہی قیام کرتا۔ کالج میں مجھے کوئی شاہد افریدی کہتا تو کوئی کوچنگ اکیڈمی میں مجھے کوئی جان ابراہیم کہہ کر پکارتا۔ کراچی کے لوگ میری خوبصورتی کے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں حسب معمول کوچنگ کی کلاس لے کر رات 8 بجے لفٹ کا انتظار کر رہا تھا، تب ایک خاتون بھی لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ وہ شاید کہیں سے شاپنگ کر کے آئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو جواباً میں بھی مسکرایا۔ لفٹ آتے ہی میں نے اداباً پہلے انہیں جانے کا کہا اور پھر خود داخل ہو گیا۔ اس نے 4 کا بٹن دبایا۔ میں نے جیسے ہی 5 کے بٹن دبانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، 5 کا بٹن نہ دبانا، کرنٹ لگتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر 5 کا بٹن دبایا تو کوئی کرنٹ محسوس نہیں ہوا۔ نئے آئے ہو؟ اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں 4تھے فلور پر اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس کی یہ ساری باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ یہاں لفٹ میں کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، یہاں کچھ بھی ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس نے پھر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ 4تھا فلور آ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے لفٹ سے نکل گئی۔ اس کے لفٹ سے نکلتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں اس عورت کے ارادے بانپ گیا تھا اور کراچی کے بارے میں تھوڑا بہت جو اپنے دوستوں سے سنا تھا، اس بارے میں آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ میں اگلے دن سی ڈی اسٹور اور بک اسٹور پر گیا۔ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں بکس اور سی ڈی خریدی۔ اگلے دن میں اسی وقت رات کو اس عورت کے گھر گیا۔ اس کے گھر کی گھنٹی بجائی، لیکن وہ باہر نہ آئی۔ میں نے ایک بار پھر گھنٹی بجائی۔ 3 منٹ گزر چکے تھے۔ میں واپس ہی جانے لگا تھا کہ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بہت ہی قابل اعتراض لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کھڑکی سے آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے ایسا لباس جان بوجھ کر مجھے لبھانے کے لیے زیبتن کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور شرم کے مارے اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے وہ بکس اور سی ڈی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے شاید جان بوجھ کر ایک سی ڈی فرش پر گرائی اور اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کا سارا ننگا سینہ مجھے نظر آنے لگا۔ وہ مجھے سیکسی نظروں سے دعوت گناہ دے رہی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے یہ غالب گمان تھا کہ وہ نہ تو یہ بکس پڑھے گی اور نہ سی ڈی دیکھے گی، لیکن میرا ضمیر تھوڑا سا مطمئن تھا کہ میری سخت کے مطابق میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔
میں بھی 1 مہینے کے لیے اپنی نانی اماں کے گھر رہنے چلا گیا، کیونکہ مجھے شیطانی وار سے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ 1 مہینے کے بعد میں جب امی کے ساتھ گھر کی صفائی کروانے پھر لوٹا تو وہ خاتون مجھے کہیں نظر نہ آئی، جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امی کسی باحجاب خاتون کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی اور میں اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ جب میں نے غور سے اس خاتون کی آواز سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اسی خاتون کی آواز ہے۔ وہ آج مکمل حجاب میں تھی اور میری طرف ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس خاتون نے امی کو آج شام میں اس کے گھر پر درس قرآن کی دعوت دی۔ میں گھر سے باہر جانے لگا تو وہ بھی اسی لمحے امی سے اجازت لے کر روانہ ہونے لگی۔ ہم دونوں لفٹ میں تھے، نہ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ میں نے اسے دیکھا۔ ہاں، البتہ جب چوتھی منزل آ گئی تو اس خاتون نے مجھے مخاطب ہو کر بس اتنا کہا، راستہ دکھانے کے لیے شکریہ بھائی۔